نظر نہیں آتی. میرے نبی کے نور کو دیکھو. میرا نبی ظاہری زندگی میں آنے سے پہلے بھی چمکاتا رہا ہے, خود بھی چمکتا رہا ہے, اور ظاہری زندگی میں خود بھی چمکتا رہا, جو آتے رہے انہیں بھی چمکاتا رہا. اور میرے نبی ظاہری زندگی سے دنیا سے جانے کے بعد آج بھی چمک بھی رہے گئے, چمکا بھی رہے ہیں. آئیے بس یہ بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. میرے رسول دنیا میں ابھی تک آئے نہیں. میرے رسول کا نور خود بھی چمک رہا ہے, خود بھی چمک رہا ہے, اور جس کے پاس آ رہا ہے اس کو چمکا رہا ہے. اللہ اللہ وہ نور اللہ نے مختلف مراحل سے گزار کر جناب آدم کی پشت میں ڈالا. اب جناب آدم کی پشت میں وہ نور آیا. جب جناب آدم علیہ السلام کی زندگی کا آخری وقت آیا, توجہ کرنا, اپنے بیٹے جناب شیش سے کہتے ہیں, اے میرے بیٹے, یہ جو نور میں تیری پشت میں منتقل کر رہا ہوں اس کا بڑا خیال رکھنا ہے, اس کا بڑا خیال رکھنا ہے, اس کی بڑی تعظیم کرنی ہے. اور ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں, جب کبھی تو اللہ کا ذکر کرے ساتھ محمد کا ذکر کرنا. جب کبھی تو اللہ کا ذکر کرے ساتھ محمد کا ذکر کرنا. جناب شیش پوچھتے ہیں, ابا حضور یہ محمد کون ہے؟ فرمایا یہ وہ اللہ کا آخری نبی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے میری توبہ کو قبول کیا ہے, اور میں نے جنت میں ہر جگہ عرش پر بھی ہر جگہ پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد کے نام کو جڑا ہوا دیکھا ہے. کلما ذکرت اللہ, جب تو اللہ کا ذکر کرے تو اللہ کے نبی کا ذکر ساتھ ضرور کیا کر. یہ ساری چیزیں میرے امام نے دیکھی. امام اہل سنت تمہیں تجھے مجھے پکار کے کہتے ہیں, ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو. اور یہ حضرت امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے. اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہو کے کہتا ہے, پیارے جعل تو ذکر کا من ذکری, میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا. اذا ذکر تو ذکر تمعی, جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ضرور ہوگا. آگے پتہ ہے کیا کہا اللہ نے اپنے نبی سے؟ فرمایا پیارے اعلان سن لے, من ذکرنی ولم یذکر کا, من ذکرنی ولم یذکر کا فلیس لہ فی الجنت نصیب. جو اکیلے میرا ذکر کرے ساتھ تیرا ذکر نہیں کرے گا میں جنت نہیں بھیجوں گا. امام اہل سنت فرماتے ہیں, ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو, واللہ یہ ذکر حق نہیں بلکہ کنجی سکر کی ہے. اللہ اللہ, بس آئیے وہ نور آیا جناب آدم کی پشت میں. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لمک نیک نام, لمک نیک نام کے بیٹے نو, نو کے بیٹے سام, سام کے بیٹے ذوالحاد, ذوالحاد کے بیٹے شالے, شالے کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے تاتا, تاتا کے بیٹے راور, راوا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخور, ناخور کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم کے بیٹے اسماعیل, اسماعیل کے بیٹے قیدار, قیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے علیسا, علیسا کے بیٹے علیسا, علیسا کے بیٹے عود, عود کے بیٹے ابا, ابا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے موحد, موحد کے بیٹے نزار, نزار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خزیمہ, خزیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فہر, فہر کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ, اور عبداللہ کے گھر میں جو چاند چمکا اس کا نام ہوا محمد الرسول اللہ. یہ میرے نبی کا,
یہ میرے نبی کا نور ہے، یہ میرے نبی کا نور ہے، خود بھی چمکتا رہا، ہر ایک کو چمکاتا رہا، بلکہ آج بھی چمکائے ہوئے ہیں۔ واہ ان کی قسمتیں میرے نبی نے کتنی چمکائی ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں ان ہستیوں کو دنیا سے جاتے ہوئے، پر آج میلاد کے جلسے میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی بات کو میرے امام کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، چمک پیار سے آواز آئے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی لے، میرا دل بھی۔ اب ذرا غور کرنا، میرے نبی کریم نے ان سب کو چمکایا، پھر جب میرے نبی دنیا میں آئے، آپ کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں جب میرا لال دنیا میں آیا، میں نے دیکھا میرا سارا گھر چمکدار ہے، سارا گھر خوشبودار ہے۔ اب جب میرا پیارا لال آیا، خرج منی نور، خرج منی نور وَأَدَا علی قصور الشام، جب وہ نور آیا میں نے مشرقوں کو بھی دیکھا، مغربوں کو بھی دیکھا، شام کے محلات کو اس نور کی روشنی میں میں نے دیکھا۔ اور جناب آمینہ فرماتی ہیں جب وہ نور میرے بطن سے نکلا، میں نے دیکھا میرا سارا گھر روشن ہے، میرا سارا گھر چمک رہا ہے اور چمک رہا ہے، نور علی نور ہو گیا ہے۔ اب جناب آمینہ فرماتی ہیں جب وہ لال میرا دنیا میں آیا، میں نے دل میں سوچا ذرا دیکھوں تو صحیح میرا لال کون سی شکل لے کے آیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں جب میں متوجہ ہوئی، فرأیتہ مکحولا، فرأیتہ مکحولا مدہونا مسرورا مغسولا معطرا مطہرا ساجدا، فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا میرے لال کے سر پہ بال ہیں، بالوں کو تیل لگا ہوا ہے، اور میرے پیارے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، ناف کٹے ہوئے ہیں، ختنہ کیے ہوئے ہیں، غسل دیے ہوئے ہیں، اللہ اللہ عطر لگے ہوئے ہیں، خوشبوئیں لگے ہوئے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں میرے رسول کے دنیا میں آنے کے وقت سے لے کر کے رسول اللہ کے اعلان نبوت پھر دنیا سے بظاہری انتقال کے وقت، یہ ساری چیزیں میرے مہر علی شاہ نے دیکھی، دنیا پوچھنے لگی یہ کیا ہے؟ بچہ آتا ہے روتے ہوئے آتا ہے، یہ آتے ہوئے مسکرا رہے ہیں، بچہ آتا ہے اسے نہلایا جاتا ہے پر یہ نہائے ہوئے آئے، خوشبو لگے ہوئے آئے، وجہ کیا ہے؟ میرے مہر علی نے فرمایا کوئی مثال نہ ڈھالن دی، اور کوئی مثال نہ ڈھالن دی، کوئی مثال چپ کر میرے لیے تو جانیا۔ اب میرے نبی آئے، آ کر کے اپنے گھر کو بھی چمکایا، زمین کو بھی چمکایا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، جناب حلیمہ کے گھر میں جاتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے کمرہ میرا اندھیرا ہوتا تھا، ان کے آنے کی وجہ سے نور نور ہو گیا۔ اب میرے نبی نے اپنے خاندان کی قسمتوں کو چمکایا، پھر وہ وقت بھی آ گیا، اس نبی نے اعلان نبوت کیا۔ جب اعلان نبوت ہوا، میرے مصطفیٰ کریم نے اب لوگوں کو چمکانا شروع کیا۔ سامنے ابو بکر آیا، میرے نبی نے چمکانا شروع کیا۔ سامنے ابو قحافہ کا بیٹا آیا، پہلے نام عبد الکعبہ ہے، ابو قحافہ کا بیٹا آیا، میرے نبی نے چمکا کے صدیق اکبر بنا دیا۔
میرے نبی کے سامنے اگر عمر جیسی شخصیت آئی، پہلے دنیا کافر اعظم کہتی ہے، میرے نبی نے جب نگاہ نبوت سے چمکایا دنیا فاروق اعظم کہتی ہے۔ عثمان آیا ہے، عثمان آیا، میرے نبی نے چمکا کے اس کو 2 نوروں والا بنا دیا ہے۔ دنیا ہم سے پوچھتی ہے نبی نور ہے یا نہیں، میں نے کہا یہ بڑی پرانی بات ہو گئی ہے، اس پہ دلائل دے دے کے علامہ صابری صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ہمارے علماء اس پہ دلائل دیتے رہے، نبی نور ہے نور ہے نور ہے، اور تمہیں تو ابھی تک نبی کی نورانیت میں شک ہے، پر محدثین نے بتا دیا حضرت عثمان ذوالنورین ہیں، ذوالنورین ہیں۔ دنیا ہم سے، میں نے پوچھا مولانا صاحب یہ عثمان کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ کہنے لگے مولانا عرصہ ہو گیا تمہیں تقریریں کرتے ہوئے، مدرسوں میں پڑھتے رہے ہو، تمہیں اتنا نہیں پتا زو کا معنی ہوتا ہے والا، نورین 2 نوروں والا تسنیہ۔ میں نے کہا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ عرصہ ہو گیا تمہیں علم کے میدان میں غوطے لگاتے ہوئے، اور عثمان کو ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے اس کے گھر میں رسول اللہ کی 2 بیٹیاں، ہائے ہائے، ان کے گھر میں رسول اللہ کی۔ میں نے کہا مولانا بڑی مہربانی، تم نے میری تصحیح